سانس کے والے سے یہ مربع بانس ہے، لوگ اکثر اسے قد میں ہی استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ سانس کے لیے اتنی اچھی چیز ہے، انرجی کے لیے، پٹھوں کے کھچاؤ کے لیے، کمزوری کے لیے، نکاہت کے لیے، لیکن اور یہ ٹیسٹ بھی بڑا ہوتا ہے۔ لیکن سر سانس اگر میں نے ایک اور کھا لیا تو اس کے بعد پھر آپ مجھے یوں دیکھیں گے، ویسے ہی آپ یوں دیکھ رہے ہیں، کھا لوں قد بھی بڑھ جائے گا، اور میں نہیں رکتی، میرا قد بڑھے جا رہا ہے۔ اچھا اس کا نا یہ سانس کے مریضوں کے لیے سونا ہے، ایسے بزرگ جن کو سانس کا ایشو ہے وہ یہ ضرور کھائیں۔ تو بہت مزے کیا جی کھا جاؤں پوری، کوئی نقصان تو نہیں ہے؟ کچھ نہیں، کوئی نقصان نہیں اس کا، اس میں میٹھا بھی اتنا زیادہ نہیں ہے۔ نہیں اس کے بعد آپ نے نا یہاں پہ بات کی تھی گلے میں درد، انفیکشن، اس کی وجہ سے کھانسی کا ہو جانا، اس کے لیے بڑا بہترین قسم کا نسخہ ہے، کیونکہ جب گلے کی انفیکشن ختم ہوگی انشاءاللہ یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے لینی ہے سونف، اوکے، اس کو بادیان بھی کہتے ہیں۔ اچھی والی لینی ہے، ایک ہوتی ہے رنگی ہوتی ہے، صاف نہیں ہوتی، آپ نے دیکھنا لگی نہ ہو، صاف ستھری ہو تو یہ کلر بے شک اتنا اچھا نہ ہو، لیکن یہ سونف اچھی والی لے لیں 50 گرام۔ پھر یہ لینی ہے ملٹھی، عام مشہور چیز ہے، لوگ گلے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لنگز کے لیے استعمال پان کرتے میں ہیں، بھی کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی لے لینی ہے 50 گرام۔ اس کے بعد یہ ہلدی جو ہے اچھی والی 1 نمبر، اتنا کمال کا رزلٹ ہے، اب تو یہ دنیا مانتی ہے، سائنس مانتی ہے، اس سے اچھی انفیکشن کے لیے دوائی ہے ہی نہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کسی کا گلا درد کر رہا ہے نا، یا گلے میں انفیکشن ہے، آپ کے گھر میں ہلدی پڑی ہے، فوری طور پہ شہد میں ملا کے چوس لیں، فوری طور پہ آپ کا گلا ٹھیک ہو جائے گا، فوری طور پہ۔ اور اگر آپ کو درد ہو رہی ہے جسم میں، اگر آپ کا گلا درد ہو رہا ہے، انفیکشن ہے، بولا بھی نہیں جا رہا، تو آپ اس کو ہلدی کو لیں، شہد میں ملا کے چوسنا شروع کر دیں، فوری طور پہ گلا ٹھیک ہو جائے گا۔ چوسنا کیسے شروع کریں؟ اچھا ہلدی کو شہد میں ملائیں گے نا، شہد آپ چمچ میں ڈال کے منہ میں ڈالا، تھوڑا سا اسے چوس لیں، نگل لیں، ٹھیک ہو جائے گا، مطلب منہ میں رکھ کے تھوڑا شیرہ لیں۔ اچھا، اس کے ساتھ اگر کسی کے جسم میں درد ہے، یہی ہلدی، انفیکشن پوری باڈی میں کہیں بھی ہے، دودھ کے اندر ڈال کے اس میں شہد ملا کے پی لیں، فوری طور پہ درد رک جائے گی۔ سر یہ تو میں روز پیتی ہوں۔ اچھا لیکن اندازہ کریں کتنا اس کا فائدہ کہ آپ بھی استعمال کرتی ہیں۔ اچھا یہ تینوں چیزیں، اتنا پیارا نسخہ ہے، یہ نزلہ، زکام، کھانسی اور اس کے لیے اس کے ساتھ ساتھ انفیکشن، کتنی چیزوں پہ ایک ہی نسخہ۔ تو جب گلا ٹھیک ہے، نزلہ زکام ٹھیک ہے، تو کھانسی ایسے میں آٹومیٹکلی چلی جائے گی۔ یہ شاید آپ نے مجھے دیا بھی تھا کہ کوئی نسخہ کسی جی انفیکشن کے لیے، آنتوں کی انفیکشن کے لیے، جب آپ کو کسی کا اسٹمک خراب ہو جائے، کوئی ایسی چیز اس نے کھا لی ہے جس کی وجہ سے موشن لگ جائیں، پیچش لگ جائیں، تو اس کے لیے بڑی بہترین چیز ہے، آنتوں میں انفیکشن ختم کرتی ہے، اور یہ انفلیمیشن کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور ساتھ میں نے آپ کو بتایا دیکھیں کتنے فائدے ہیں ایک ہی چیز کے، تو اس کا بہترین، اور پھر اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے، ملٹھی ویسے گلے کے لیے بھی اچھی ہے، تو یہ جو ہے یہ استعمال کریں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کے بچوں کی کھانسی، گلے خراب ہونے کی وجہ سے نزلہ زکام کھانسی بہترین علاج ہے، اور پہلی خوراک سے۔ حکیم فرحان صاحب کے کچھ نسخے مجھے یاد بھی ہو گئے، کافی ان سے میں لے کے جاتی ہوتی ہوں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں، پھر میں ان سے نا جوشاندہ پوچھوں گی۔ ہم تو بازاری پیکٹ لا کے تو جوشاندہ پانی میں گول کے تو پی رہے ہوتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں ہم نے افادہ نہیں ہو رہا، مزہ نہیں آ رہا ہے، یا 2 منٹ کے لیے کوئی بھی ہم گرم چیز پی لیں گے اتنا ہی فائدہ دے گی جتنا ہے بازاری جوشاندہ۔ ہم نے صحیح اصل جوشاندہ آج آپ کو سکھانا ہے اور آپ نے سیکھنا ہے۔ ٹیک اے بریک۔ بلغم ریشہ، بہت زیادہ ایسے پیشنٹ آتے ہیں بیچارے بزرگ جو ہے رات کو سو نہیں سکتے، ٹھیک ہے، ہر ٹائم بلغم ریشہ، ہر ٹائم بلغم ریشہ، بچے ہیں بلغم ریشہ تھوڑی دیر بعد آ گیا، نیبولائز کروانا پڑتا ہے، تو ان کے لیے ایسا نسخہ بتانے لگا ہوں، اگر وہ استعمال کیا جائے تو بلغم ریشہ جہاں پہ بھی جسم میں ہوگا، خصوصاً لنگز جو ہیں رگ رگ سے کہہ رہے ہیں وہ نکال دے گا۔ اتنا کمال کا نسخہ ہے، اور سادہ سمپل چیز، ایک ہی چیز، کتنا زبردست نسخہ ہے۔ یہ ہے جی، اس کو پپلی بھی کہا جاتا ہے، اس کو مگاں بھی کہا جاتا ہے، لمبی مرچ بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، فلفل دراز بھی کہا جاتا ہے، تو یہ عام پنسار سٹور سے مل جاتی ہیں۔ آپ اس کو لے لیں 20 گرام، اور کوئی 1 پاؤ دودھ لے لیں، اس میں اس کو پکانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ دودھ بالکل جل جائے، دودھ تازہ ہونا چاہیے؟ ہاں جی، ڈبے والا دودھ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی کیمیکل والا، فریش دودھ ہو۔ اب اس کو آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پکانا ہے، جب یہ اس میں نا وہ دودھ خشک ہو جائے نا، پھر آپ نے یہ اس کو نکالنا ہے، نکال کے اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں۔ اب آپ نے شہد میں ملا کے نا تھوڑا سا بچے کو چٹانا ہے، بڑا ہے تو چمچ کا چوتھائی حصہ چٹا دیں، یقین کریں اتنا اچھا رزلٹ ہے کہ آج تک ایسا نسخہ نہیں ہے جو اتنی جلدی بلغم کو نکالے، اور بہترین طریقے سے نکالے، اور سائیڈ افیکٹ بھی نہ ہو، اور سادہ بھی ہو۔ بڑا آسان ہے۔ اور میری بات سنیں، یہ کتنے دن کرنا ہے؟
जो भी नुस्खा यहाँ पे बताते हैं उसको आप हफ्ता 2 हफ्ते इस्तेमाल करें, उससे आपकी मर्ज़ ख़त्म हो जाएगी। अगर मर्ज़ ख़त्म ना हो, इसका मतलब वो मर्ज़ आपका ज़्यादा है, तो आप हमारे साथ भी रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, या आप वहाँ पे कोई भी मुस्नद अच्छा तबीब है, कोई अच्छा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे चेकअप करवा सकते हैं। बाज़ों का ऐसा होता है कि आप एक ही नुस्खा सर्दी गर्मी इस्तेमाल करी जा रहे हैं, आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो आपको चाहिए कि आप अपना चेकअप करवा लें। और ये खांसी ऐसी बीमारी, इसकी वजह से आगे जाके टीबी हो जाती है, और ऐसा ना हो कि आपको टीबी हो जाए। अगर आपकी मुसलसल खांसी नहीं रुक रही तो आप अपना बलगम का टेस्ट करवाएं, और टेस्ट करवा के उसका इलाज करवाएं। फरहान भाई, वैसे एक बात हमें समझ नहीं आती, जब खांसी शुरू होती है ना, तो हमें ये तो टेंशन होती है कि हमने डॉक्टर को या हकीम को दिखाना कब है। ठीक है, डॉक्टर ढूंढो, अच्छा वो भी नहीं मिलता, हकीम ढूंढो, उस वक्त वो भी अच्छा नहीं मिलता, बस हम खास रहे होते हैं। हमें ये पहले बता दें कि हमें कब दिखाना है। अगर आपकी खांसी हफ्ते से ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको किसी अच्छे तबीब या डॉक्टर को दिखाना चाहिए। लेकिन हमारी आवाम कोशिश करती है, टोटकों के ऊपर इन्हिसार करती है। हर चीज़ के साथ टोटकों के साथ मेरे पास बड़े पेशेंट अब आते हैं जो टोटके इस्तेमाल करके बीमार हो जाती हैं, फिर आती हैं दवाई लेने के लिए। तो बराए करम जो भी चीज़ आप इस्तेमाल करना चाहें, हम जो नुस्खे बताते हैं, मैं तो अपने नुस्खों के वाले से भी ये बात कहता हूं कि आपको सही समझ नहीं आई तो आप हमें व्हाट्सअप करके पहले पूछिए, अपनी रिपोर्ट सेंड करें, फिर उसको इस्तेमाल कर लें। ऐसा ना हो कि आपको समझ आई नहीं है तो आप इस्तेमाल कर लें, ठीक है। तो उसके साथ साथ ये आपने खा लिया, अब आपका कद और बढ़ जाना है, बढ़ जाएगा। अच्छा सर फिर हमें आस्ता आस्ता इसके बारे में बताएं, जो बच्चों को इस तरह के इन्फेक्शन वाली खांसी लग जाती है, जिसमें खट्टा खा रहे हैं, चूरन खा रहे हैं, कुल्फियाँ खा रहे हैं, बाहर की जलेबियाँ, पापड़े, ऐसी चीज़ें शीरे वाली, तो फिर या मिठाइयाँ भी कुछ खा के खांसी लगती है, तो फिर कौन सी? सबसे पहले तो हम आते हैं जो बहुत ज़्यादा खांसी, जिसको हम काली खांसी कहते हैं, जो खतरनाक है, उसका नुस्खा बताता हूँ। साथ ही ये सिर्फ उसका ही नहीं है, जिनको सांस की तंगी यानी कि दमा हो जाता है, ठीक है, सांस रुक रुक के आता है, उनके लिए भी इसका रिजल्ट बड़ा अच्छा है। उसके लिए ये पंसार स्टोर से ये मिल जाती है काकड़ा सिंगी। अच्छा, इसको काकड़ा सिंगी कहते हैं, ठीक है। और ये सिंपल सी चीज़, एक सादा चीज़ लेनी है, इसका फाइन पाउडर कर लेना है। इसको पहले साफ करना है, साफ करके फाइन पाउडर कर लें, धो के साफ करना है, धो के खुश्क कर लें, धो के खुश्क कर लें ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो वैसे भी आप अच्छी तरह इसको मिट्टी वगैरह लगी हो, अच्छा, साफ करके इसका फाइन पाउडर कर लें। और शहद में मिला के, अगर बच्चा है तो बिल्कुल चुटकी के साथ चिटा दें, अगर बड़ा है तो थोड़ी सी मिकदार ज़्यादा कर दें, चम्मच का चौथाई सा खा लें। अल्हम्दुलिल्लाह पहली खुराक से रिजल्ट है, ये नहीं कि आपको थोड़ी देर बाद में। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं खांसी में वो शहद को चम्मच में रख के ना, तो पहले आग पे गर्म कर लो, पतला कर लो, फिर उसके अंदर जो सफूफ या कोई पाउडर या उसको ऐसे भी ले सकते हैं खांसी में? ऐसे ही आप इसको शहद के अंदर शामिल करके। अच्छा, शहद की तासीर गर्म होती है, अगर उसे ठंडे पानी या ठंडे दूध में मिला लिया जाए तो फिर उसकी तासीर सर्द में चली जाती है। अदरवाइज वो वैसे खाएंगे तो वो गर्म ही रहेगा, ठीक है। तो ये उसमें मिला के अगर शामिल करके दिया जाए तो खांसी का बेहतरीन इलाज है। सुबह शाम? हाँ जी, सुबह शाम, दिन में 3 दफा भी चला सकते हैं। अच्छा। अगर इसके साथ ये काली मिर्च अटैच कर दी जाए तो फिर इसका रिजल्ट और दुबाला हो जाता है, ठीक है। तो ये दमे के लिए, सांस वाले मरीजों के लिए, प्लस काली खांसी के लिए बेहतरीन किस्म का इलाज है। इसका मतलब हमने जब इसका सफूफ बनाया है ये काकड़ा सिंगा का, जी जी, ठीक है, तो इसके साथ काली मिर्च भी 1-2 ऐड कर दें बीच में, पीस लें, पीस लें, अच्छा, ठीक है। उसके साथ ये जो आपने बात कही थी